أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل محمد وعلى محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس آیہ کریمہ میں جو آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے، اصل جو ہے وہ ایک بنیاد ہے جسے اللہ نے اعلان کیا اور قیام اس کا اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو پسند نہیں کرتا اور اس کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی امت کو، اپنے قوم کو، اپنے بندوں کو، جن کو خلق کیا، ان کو اس طرح سے حکم دیا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے کبھی بھی تو ظالمین کی پیروی اور اطاعت نہیں کرنا. اور میں نے متعدد طریقے سے اس اطاعت کی نفی کرنے کے حوالے سے کہ کیوں اللہ نے منع کیا ہے آپ کو دلائل فراہم کیے. اور جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں اس چیز کی بھرپور طریقے سے ممانعت آئی، نہ تنہا منع کیا بلکہ ڈرایا بھی کہ عذاب کریں گے. لہذا اسی آیت میں آپ نے سنا کہ ظالم جو ظلم کیے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا. فتمس، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، فتمسکم النار، تو تمہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ چھو لے گی، یعنی تم جہنم بھیج دیے جاؤ گے. تو قرآن کا کھلا ہوا موقف ہے کہ ظلم، ظالم نہ تو انہیں پرموٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا ساتھ دیں گے، نہ ہی ان کی حمایت کریں گے، اور نہ ہی کہیں پہ
دین میں ان کی گنجائش ہے۔ اب دنیا کا جو روال ہے اور طریقہ ہے، جس انداز سے دنیا چل رہی ہے، وہاں نظام جو ہے عدل کا نہیں ہے۔ دنیا میں نظام جو ہے وہ قوت کا ہے، طاقت کا ہے، اور کچھ آج سے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی انسانوں کے درمیان اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ یہ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ نے ابھی انسانیت کی شروعات ہوئی تھی، اسی وقت جو ہے اپنا نمائندہ اور خلیفہ اور جانشین معین کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس کی پیروی، اس کی اطاعت اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ لیکن اس کے باوجود تھوڑی سی آبادی تھی، اسی وقت جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ سر اٹھا گیا، اور حابیل پہ قابیل نے ایسا ظلم کیا کہ قتل کر دیا ان کو، اور یہی ظلم جو ہے سبب بنا کہ قابیل اللہ کے نزدیک منفور ہو جائے، نفرت آمیز ہو جائے۔ تو ابتدا وہیں سے ہو گئی، اور اگر اس کو تھوڑا اور بڑھا لیں تو یہ تو میں نے انسانیت کی ابتدا سے ظلم کی تاریخ شروع کی، لیکن ظلم کی تاریخ اور پہلے سے ہے۔ اگر آپ اسی انسان سے تعلق دیں تو جس وقت اس نے اپنا نمائندہ اور خلیفہ منتخب کیا، اسی وقت یہ بتایا کہ ایک چیز ایسی سامنے آنے والی ہے، اس چیز سے مقابلہ بھی کروایا، اور وہ تھا علم۔ آدم اور ملائکہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ نے آدم اور ملائکہ کے درمیان کیوں مقابلہ کروایا؟ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، اور ملائکہ نام نہیں بتا سکے، جبکہ اللہ نے ان کو بھی نام بتایا ہوا تھا۔ تو فقط نام رٹے ہوئے تھے اور جانتے نہیں تھے کہ ان میں سے کون سا نام کس کا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ بتا سکے، اور یہی کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ اور آدم سے کہا تم ان کے نام بتاؤ، تو آدم نے جو نام سنے تھے اور علم میں تھا ان کے، ہر فرد کو دیکھ کے نام بتا دیا انہوں نے۔ اب یہ مقابلہ ملائکہ اور آدم سے کیوں تھا؟ یہ مقابلہ جو ہے وہ کسی اور سے کرواتا تو پوری تاریخ میں آپ تلاشیں تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدم کی خلقت سے پہلے ملائکہ معترض ہوئے تھے، یعنی اعتراض کیا تھا کہ کیا ایسے کو بنائے گا اپنا جانشین اور خلیفہ کہ جو زمین پر خونریزی برپا کرے؟ تو چونکہ اعتراض ملائکہ کو تھا تو اللہ نے آدم کا مقابلہ ملائکہ سے کروا کے بتایا کہ تم سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم سے بہتر ہے تو تمہارا اعتراض بیکار ہے۔ ہم تم سے بہتر کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، کمتر کو نہیں بنا رہے ہیں۔ اور ملائکہ خود اعتراف بھی کر لیے کہ ہم کمتر ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مقابلہ اللہ نے کروا دیا تو اسی وقت
مقابلے کے ساتھ ہی اللہ نے جیسے ہی تقابل ہو گیا اور ملائکہ کمتر ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب برتری جو ہے ان کی آدم کی تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے، تاکہ لوگ بھلا نہ سکیں کہ بھئی یہ کیسے برتر ہوئے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو ان کا۔ تو سجدہ جو ہے علامت برتری ہے، آدم برتر ہیں ملائکہ سے، تبھی سجدہ کہا کہ سجدہ کرو۔ اب قیامت تک ملائکہ سجدہ بھول نہیں سکتے ہیں، تو جب سجدہ نہ بھولیں گے تو آدم کی برتری کو بھی نہیں بھولیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر جو اللہ نے سجدے کا حکم دیا وہ فقط ملائکہ کو نہیں دیا، مقابلہ ملائکہ سے تھا، حق سجدہ ملائکہ کو تھا، لیکن ساری کائنات کی ہر طاقت اور فرد کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو۔ ایک سوال یہاں پہ بھی آتا ہے کہ جب مقابلہ ملائکہ سے تھا اور آدم سے، تو انہی کو کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو، کسی غیر کو نہ کہا جاتا۔ ساری دنیا سے کیا تعلق ہے کہ وہ سجدہ کرے؟ ساری طاقتوں سے کیا تعلق ہے کہ وہ سجدہ کرے؟ تو صرف انہی سے کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کی وجہ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کی تمام طاقتوں سے برتر طاقت ملائکہ کی تھی۔ تمام دنیا کی تمام طاقتوں سے طاقت برتر اور بلندتر اور افضل تر طاقت ملائکہ کی تھی۔ تو اب جب اللہ نے ملائکہ کو ہی مقابلہ کروا کے اور بتا دیا کہ جو سب سے برتر ہیں وہ آدم کے سامنے کمتر ہیں، تو اب جتنے کمتر ہیں سبھی کو جھکنا ہے۔ تو اب جب برتر کو جھکایا جا رہا ہے تو جتنے کمتر ہیں سبھی کو جھکنا ہے، تو اس لیے سب کو حکم ہوا کہ اب سب جھک جائیں۔ اب یہاں سے ظلم لاحق ہوا، جیسے ہی جھکنے کو کہا سب جھک گئے، نہیں جھکا تو ابلیس، جیسے ہی نہیں جھکا ابلیس تو نہ جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ تو کوئی وجہ تو ہوگی کہ نہیں جھکے، یا آپ ملائکہ میں سے نہیں تھے تو اس وجہ سے، تو وہاں تو ساری طاقت کو کہا تو وہاں سے بھی خارج نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو جن تھا، ملائکہ میں سے تھا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب ساری طاقت میں آ گیا تو اب نہ جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو پھر یہ سوچا کہ میں بھی ملائکہ سے برتر ہوں اور افضل تر ہوں ملائکہ سے، لیکن ڈائریکٹ اس نے جس کے سامنے جھکنا تھا اسی کو کمتر بتایا۔ جب اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے، جب میں نے حکم دیا تھا تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی سے آگ افضل ہے، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ افضل بھلا مفضول کے سامنے سجدہ کرے گا؟ یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ میں مٹی سے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ افضلیت، کہ میں افضل ہوں، برتر ہوں، اور یہ میرے سامنے کمتر تھا، تو میں افضل کمتر کا سجدہ کیسے کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کا حق تھا سجدے کا، اس حق کو چھین کے جس کا حق نہیں تھا اس کو دے دیا اللہ نے۔ تو ابلیس کی نگاہ میں اللہ جو ہے عادل نہیں تھا، وہ یہ سمجھا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے،
اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اور جہاں یہ تصور کیا کہ خدا عادل نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ تو اول ظلم کی بنیاد تو ابلیس نے رکھ دیا، اور یہی سبب ہے چونکہ یہ ظالم ٹھہرا تو ظالم پر اللہ نے کی ہے لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ آگاہ ہو جاؤ، سورہ ہود کی یہ آیت ہے، آپ جا کے دیکھیے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ اسی لیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، ابلیس کو اللہ نے جو خارج کیا تو اس میں ایک لفظ لگا دی کہ اے لعین یہاں سے نکل جا، یعنی جو بھی ظالم ہے وہ اللہ کے نزدیک لعین ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو انسانیت کی آغاز سے ہی جو ہے ظلم شروع ہو گیا، اور اسی دن سے شیطان نے بمائے آدم مقابلہ شروع کر دیا خدا سے، اور ظاہر ہے کہ جس کے سامنے جھکنا ہے اس کے سامنے بھی جھکنا چھوڑ دیا، اور یہ جھکنا چھوڑنا خود ظلم ہے۔ تو اپنے نفس پر ظلم کیا اس نے، اپنے اوپر بھی ظلم کیا اس نے، اور آدم کے اوپر بھی ظلم کیا۔ آپ اس نزاکت کو ملاحظہ کیجئے کہ آدم پر ظلم یہ کیا کہ آدم کو بہکانا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب اللہ نے کہا خارج ہو جا لعین یہاں سے، تب نکلنا ہے اس کو، تو چل تو دیا، لیکن اب اگلا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ تو یہ مقابلہ کس سے ہے؟ یہ آدم سے تو مقابلہ نہیں ہے نا، یہ تو خدا سے مقابلہ کر رہا ہے نا۔ مانگ مہلت اسی سے رہا ہے، اس کا مطلب ابھی بھی جان رہا ہے کہ مالک یہی ہے، لیکن چیلنج یہ کر رہا ہے کہ جسے تو ہدایت یافتہ بنا رہا ہے اس کو میں بہکاؤں گا، مجھے اس کی مہلت دے دے۔ تو اللہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ تو بہکا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ تو اس کی بھی گارنٹی لے لی اللہ نے کہ مخلص نہیں بہکنے والے ہیں، تیرے کہنے میں نہیں آنے والے ہیں۔ اچھا اب یہ بہکانے چلے، مہلت مانگی، تو اللہ نے مہلت کیوں دے دی؟ ایک تو چیلنج ہو گیا، اس کی وجہ سے مہلت دے دی کہ کل کے یہ نہ ہو کہ بھئی ہم کو موقع دیا ہوتا تو پھر ہم دکھاتے کہ کتنے مخلص ہیں یہ۔ تو اب مخلص تو پتہ چلنے کے لیے تو یہاں پہ آزمائش آدم کی اولادوں کی ہونی ہے کہ وہ مخلص ہیں خدا کے کہ نہیں ہیں۔ تو ایک آزمائش بھی اس کے اندر حکمت خابیدہ ہے، ذریعہ شیطان صاحب بن رہے ہیں، لیکن آزمائش کی حکمت جو ہے بندوں کے ساتھ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے۔ اب جب مخلص اور غیر مخلص کی بات آئے گی تو ظاہر ہے جو گمراہ ہوں گے وہ غیر مخلص، تب ان کے بھی رہنے کی جگہ ہونی ہے، اور جو مخلص ان کے بھی رہنے کی جگہ ہونی ہے، لہذا دو جگہوں کو مقرر کرنا پڑا۔ یہ سبب ہوا کہ ایک جہنم بنایا، ایک جنت بنایا۔ تو اول دن سے یہ طے ہو گیا کہ انہی آدم کی اولاد میں کچھ جہنمی ہوں گے، کچھ جنتی ہوں گے۔ اب جب یہ تصور آ گیا تو اب اس کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیدا ہی جہنمی ہوں گے اور کچھ پیدا ہی جنتی ہوں گے، دو گروہ ہو گئے، جنت بھی اور جہنم بھی، تو کچھ پیدا ہی ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ جہنمی بنا کے بھیجے وہاں سے اور امید کرے کہ یہ جنتی بن جائے تو یہ ظلم ہے نا۔ جس ظلم کو خدا خود پسند نہیں کرتا وہ اپنے اوپر کیسے کر دے گا؟ اپنے اوپر تو جاری نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔
تو کسی بھی انسان کو اللہ نے اس طرح نہیں خلق کیا ہے کہ وہ وہاں سے جہنمی ہے، اور اتفاق سے اس تصور کو کہ کچھ جہنمی اور کچھ جنتی، اس تصور کو ثابت کرنے کے لیے نبی سے حدیث ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ، جو سعید ہے جنتی ہے، نیکوکار ہے، وہ نیکوکار ہے اپنے ماں کے پیٹ سے۔ والشقی شقی فی بطن امہ، اور جو بدکار ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہے۔ سب ماں کے پیٹ سے بدکار بدکار بن کے پیدا ہوتا ہے، نیکوکار نیکوکار بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث کا معنی فٹ کر دیا یوں کہ دیکھیں کچھ جو ہیں وہ جہنمی اور کچھ جو ہیں وہ جنتی۔ تو یہ تو قاعدہ ہے نا کہ کلام کو، گفتگو کو کسی موڑ پر لا کے اپنے مطلب کے لیے کہیں پہ بھی آپ ڈھال سکتے ہیں، جہاں کہیں گنجائش ہوئی فوراً ڈھال لیا جاتا ہے۔ درحال ہے کہ نبی کی بات صحیح ہے، سبھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، شقی بھی وہیں سے پیدا ہوا اور نیکوکار بھی وہیں سے پیدا ہوا، لیکن یہ کہ وہ شقی بن کے پیدا ہوا ایسا نہیں۔ یہ معنی آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ نتیجہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ ہاں سعید جو ہے وہ نیکوکار جو ہے نیکوکار، بدکار جو ہے بدکار، یہاں ہوا آ کر کے اختیار۔ ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نفس کے لیے قرآن نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس جو آپ کا ہے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ تو اب جب آپ کی اچھائی غالب ہو جائے تو آپ نیکوکار ہیں، جب آپ کی برائی غالب ہو جائے تو آپ بدکار ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی انسان نیکوکار بھی ہے بدکار بھی ہے۔ اب یہ نیکوکاری اس کی جتنی زیادہ ہوگی اس کے اعتبار سے ادھر جائے گا، بدکاری زیادہ ہوگی تو ادھر جائے گا جہنم کی طرف۔ اب یہ طے کرنا کہ یہی شخص جو ہے نیکوکار ہے یا بدکار ہے، اس کا معیار کیا ہوگا؟ معیار جو ہے نیکی اور برائی ہوگی۔ اب نیکی جس کی زیادہ ہے اس کے اعتبار سے دیکھ لیں بھائی نیکی بہت زیادہ ہے اور برائی بہت کم ہے، تو اب یہ برائی جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ برائی بھی ختم ہو جائے، نیکی نیکی رہے، جنت چلا جائے۔ ادھر دیکھا برائی بہت زیادہ ہے نیکی بڑی کم ہے، تو اب یہ کچھ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر برائی جو ہے وہ اتنی بڑی ہوگی کہ نیکی کو کھا جائے گی، تو یہ جہنم چلا جائے گا۔ یہ ایک انسان جو ہے وہ خدا کے ہاں دونوں چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ اب غلبہ جس چیز کا ہے تو کون سی چیز ایسی ہے جو غلبہ رکھتی ہے برائیوں پر، کون سی برائی ایسی ہے جو غلبہ رکھتی ہے نیکیوں پر۔ اس طرح سے آپ کو محاسبہ ہوگا۔ اسی کو کہا ہے کہ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ہے نیکی دیکھے گا، تھوڑا سا جو بھی نیکی کیا ہے اسے دیکھے گا، ایک ذرہ کے برابر اگر ہے تو، اور اگر مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اگر برائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے دیکھے گا؟ یعنی اس کی بھی سزا اس کی بھی جزا، دونوں ہو گیا نا۔ اب یہ چیز جو ہے کہ دیکھے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہے تو سامنے، اگر خدا اس کی نیکی کی جزا نہ دے اور اس کی برائی کی سزا نہ دے تو یہ ظلم لازم ہو گیا، اور خود منع کر رہا ہے کہ ظلم نہ کرنا، نہ اس کی پیروی کرنا، تو خود اپنے اوپر کیسے ظلم کو جو ہے لازم قرار دے گا؟ اس لیے لازم ہے عدل ہو۔ تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس نیکی ہی نیکی اور جس کے پاس برائی ہی برائی، وہ تو سامنے سامنے ہے۔ نیکی ہی نیکی تو جنت چلا گیا، برائی ہی برائی جہنم چلا گیا۔ اب نیکی اور برائی، توجہ کر رہے ہیں آپ، برائی اور نیکی، تو یہ کہاں جائے؟
اس کے لیے یہ ہے نا مسئلہ. تو اب آپ توجہ رکھیے گا کہ اصل جو ہے جانا جنت ہے، تو یا تو اس کے پاس نیکی ہی نیکی ہو جائے اور برائی ختم ہو جائے. تو نیکوکار کے لیے کچھ چیزیں بنا دی اس نے کہ نیکی ہی نیکی ہو جائے اور برائی ختم ہو جائے. فرض کیجئے میں ایسا بندہ تھا کہ 1000 نیکیاں تھیں میرے پاس، اور ان 1000 نیکیوں میں 400 برائیاں تھیں میرے پاس. تو پہلا تو قانون اس نے ایسے ہی لگا دیا کہ جو بھی نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے اس کی نیکی کو اضافہ کریں گے، 7 برابر کر دیں گے. ایک نیکی کی جگہ پہ 10 برابر کر دیں گے. اور ایک برائی اگر کرے گا تو ایک برائی کی جگہ پہ ایک ہی برائی رکھیں گے. تو پہلا قانون تو ادھر ہی آ گیا. تو آپ نے ایک کی نیکی اور ایک کی برائی، تو نیکی 10 کے برابر ہو گئی اور برائی ایک ہی کی رہی، تو پھر نیکی زیادہ ہو گئی نا. تو پہلا قانون تو یہ بنا دیا. یہ ترحم نہیں ہے خدا کا، تو پھر کیا ہے؟ ورنہ نیکی اور برائی دونوں برابر رکھتا اور برابر کا تولتا. اچھا اب اس کے بعد دوسری چیز بھی پیدا کی کہ کچھ ایسے عوامل پیدا کرو جن سے یہ بندے جہنم نہ جائیں، جنت کی طرف چلے جائیں. معلوم تو ہے فطرت میں دونوں ہے، تو جہنم بھی جانا ہے. تب عوامل پیدا کیا. تب عوامل کیا ہے کہ جو نیکیاں برائیوں کو کھا جائیں. اس کے لیے بھی قانون دیا قرآن سے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں. تب وہ حسنات ڈھونڈیے، وہ نیکیاں ڈھونڈیے کہ وہ نیکیاں کون ہیں جو برائیوں کو کھا جانے والی ہیں. تو جو میرے پاس 400-500 برائیاں تھیں اور 1000 نیکیاں تھیں، ان 400-500 برائیوں کو کھانے والی وہ نیکیاں کون ہیں کہ جو کھا جائے تو جنت چلا جائے. تب اس کے لیے نبی نے فرمایا کہ حب علی، علی کی محبت یا کل الذنوب، تمام گناہوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے. صلوات پڑھیے. ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے. اور یہ قاعدہ اپنی جگہ پہ تھا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کا ہم 10 گنا کر دیں گے. تو ہر نیکی پہ 10 نیکیاں لکھی گئیں. ایک جگہ اور کہا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اس نیکی پہ. یہ نیکی اگر کرو گے تو ہم نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں گے. اب بڑھاتے چلے جائیں گے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہاں تک بڑھائے گئے، تو اس کے علم میں ہے. ہمارے جیسے ہوں تو کنجوس ہیں، 1 بڑھایا، 2 بڑھایا، 3 بڑھایا. اب جب اس نے لے لیا جو جواد محض ہے، سخی محض، تو اپنے حساب سے بڑھائے گا. اب پھر قرآن ڈھونڈیے آپ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر ان سے کہو اجر رسالت میں مودت چاہیے قرابت داروں کی. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ مَن يَخْتَرِفْ حَسَنَةً، جو بھی مودت جیسے حسنہ سے قریب ہو جائے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو اس کے اس نیکی میں نیکیاں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ایسا حسنہ ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد اللہ نیکیاں بڑھاتا ہی چلا جائے گا. تو اب کیا ہو گیا؟ یہاں پر جو برائیاں تھیں اس کے مقابل میں جیسے ہی ولایت علی آپ نے اختیار کیا اور مودت اختیار کیا، مودت ایسی نیکی تھی کہ اللہ نے اس کے ساتھ نیکیاں بڑھاتا چلا گیا. اب جب نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور برائیاں کم رہ گئیں تو نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. تو حب علی
جیسے ہی دل میں آیا ویسے ہی ساری برائیاں ختم. جب برائیاں ختم تو جنت کی طرف جانا پڑا. اسی کو نبی نے کہا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے لما خلق اللہ النار، تو اللہ دوزخ خلق نہ کرتا. ایک صلوات پڑھیے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے روایات میں، پیغمبر کی احادیث میں، چھٹے امام سے، ہمارے یہاں اہل سنت کے بڑے بڑے صحابیوں سے یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت افضل الاعمال ہے. تب آپ ملاحظہ کیجئے کہ کہیں افضل اعمال کہلایا، کہیں سید الاعمال کہلایا. ہماری محبت آپ کے لیے سید الاعمال ہے، اور تولا آپ کا جو ہے وہ واجب قرار پایا شیعوں کے مذہب میں. تولا واجب قرار دیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ویسے ہی تولا واجب قرار دیا گیا. آپ ایک روایت پڑھتا ہوں، حضرت خلیفہ دوم جو تھے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان سے یہ روایت رسول اللہ سے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو 1000 سال اور پھر 1000 سال، یعنی ملٹیپل 1000 ب1000 اتنے سال تک کی عمر دی جائے، اور اس عمر میں سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات عبادت میں گزارے، اور حج کے علاوہ طواف کرتا ہو، اور حالت طواف میں جب وہ طواف کر رہا ہو ما بین مقام ابراہیم اور رکن یمانی، ان دونوں کے درمیان قتل کر دیا جائے، تو اس کے بعد کے جملے کہ لم یقبل اللہ صلاتہ و زکاتہ و حجہ و طوافہ، اللہ تعالیٰ اس کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا ہرگز، جب تک کہ الا بولایت علی ابن ابی طالب، جب تک کہ اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ولایت علی جو ہے اس کے ذریعے سے عبادات قبول ہوں گی. یہ حدیث ہے. اس کے بعد پھر آگے بھی حدیثیں ہیں، اور بہت سی حدیثیں، 250 حدیثیں شیعوں کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں ملا کے ہیں. شیعوں کی حدیثیں جو ہیں ان کے طریق سے، اماموں سے، لیکن ابھی یہ حدیث پوری نہیں پڑھی میں نے، ایک حصہ پڑھا ہے. تو ایک حصے میں آپ پہلے کہ ایک حصے میں یہ ہے کہ اس وقت تک نماز و روزہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ولایت علی نہ ہو. اب اس کے بعد دوسرا حصہ بھی ہے، والبراءت من اعدائہم، اور ان کے دشمنوں سے براءت اختیار کرتا ہو. حدیث جو ہے اہل سنت کے ہاں موجود ہے یہ، اور اسے مانتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عمر نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہمارے باپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے. تو بڑی مستند حدیث ہے، والبراءت من اعدائہم، اور ان کے دشمنوں سے برات اختیار کرنا. اور اگر ایسا نہ کرے تو جاء یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حالت میں کہ مکتوب بین عینائے، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس آتا ہے.
ملاحظہ کر رہے ہیں کچھ آپ؟ حدیث سن لی، پھر سے حدیث پڑھوں سیدھے سیدھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عابد کی کہ جو دن دن بھر روزہ رکھے اور رات رات بھر نماز پڑھے اور 10,000 سال کی عمر پایا ہوا ہو اور طواف کی حالت میں مکے میں قتل کر دیا جائے تو ہرگز خدا اس کی نماز روزہ حج و زکوٰۃ عبادات کو قبول نہیں کرے گا مگر اسی صورت میں کہ ولایت علی اس کے دل میں ہو اور ولایت علی کے ساتھ ان کی اولادوں کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے دشمنوں سے برات رکھتا ہوں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو قیامت کے دن جب لایا جائے گا، فرشتے کھینچ کے لائیں گے تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ کیوں آیا لکھا ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ پتہ نہیں خدا جانے کیوں لکھا، لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ بہت سی آوازیں نکلتی ہیں نا کہ ارے علی سے کیا لینا دینا اور اولاد علی سے کیا مطلب ہے، نبی کو مان لیجئے، کافی ہے، رسول تو وہ ہیں نا۔ تو جب نبی رسول ہیں اور کافی ہے تو علی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نبی والے ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ تو نبی کی وجہ سے تنہا اگر چاہے کہ حشر میں اس کو نجات مل جائے تو نہیں مل پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ لکھا ہوا پیشانی پہ آئے گا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس آ رہا ہے۔ ارے رحمت خدا ہے کون؟ رحمت خدا قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تب اعلان ہو گیا کہ جس رحمت کی امید میں آ رہے ہو وہ بھی تمہاری شفاعت نہیں کرنے والے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب مودت جو ہے، ولایت جو ہے، محبت جو ہے، یہ انسان کو نجات دلانے والی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل کی ہے۔ تو سبھی دعوے دار ہو گئے کہ ہم بھی محبت رکھتے ہیں، ہم بھی محبت رکھتے ہیں۔ یہ تنہا شیعہ مشہور ہو گئے ہیں کہ محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والے ہیں، درحال ہے کہ ہم سب محبت رکھتے ہیں۔ دیکھیے کیا حکمت ہے پیغمبر کے بیان میں کہ کل کے سبھی دعوے دار ہو جائیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور محبت دل میں ہے، تب آپ دکھا تو سکتے نہیں کہ چیریے اور چیر کے دکھائیے کہ یہاں ہے، دیکھیے یہ دیکھیے۔ کیسے پتا چلے کہ آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے بھی کسوٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو اب کسوٹی اس کے لیے بھی چاہیے تھی، اس لیے یہ دوسرا فقرہ آیا کہ آپ کے دل میں جو محبت چھپی ہے اس کو ہم دیکھیں کیسے؟ تو دوسرا فقرہ آیا کہ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، ان کے دشمنوں سے برات بھی اختیار کرتا ہو۔ تب برات دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جو ہے عمل سے اور ایک جو ہے دل سے۔ تو دل سے تو پھر بھی چھپی ہے، آپ نے کہا میں نے برات کر لیا، لیکن برات ظاہر کیسے ہوگی؟ عمل سے۔ اب عمل بھی دو طریقے سے ہے، یا تو عمل جو ہے کیریکٹر میں آئے گا یا عمل زبان سے ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے دونوں کو واجب کر دیا کہ کیریکٹر میں یہ ہو کہ ان کا کردار تمہارا کردار نہ بننے پائے، اور زبان سے یہ ہو کہ جیسے اللہ نے کہا کہ تمام ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، ویسے ہی تمام دشمنان علی پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب دونوں چیزیں جو ہے واجب کر دی گئیں، تولا بھی اور تبرہ بھی۔ اب تھوڑا سا 2-4 منٹ اس پہ بھی باتیں ہو جائیں تاکہ تراب صاحب جو ہیں کچھ ادھر واپس آ جائیں اور سننے لگیں۔ ابھی لگتا ہے کہیں اور ہیں، تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ تولا اور تبرہ جو ہے یہ قانون
اسلام کا فطری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ صرف زبانی ہے، یہ فطری قانون ہے. یعنی تنہا آپ ہی کو نہیں کہا گیا کہ تولا اختیار کیجیے اور تبرہ کیجیے. قانون نظام میں، کائنات میں بھی، فطرت میں بھی اللہ نے تولا اور تبرہ رکھا. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں. اگر آپ کے سامنے کوئی میٹھی چیز آئی تو فوراً زبان بڑھ گئی آگے، یہ ہے تولا. اور جیسے ہی کڑوی آئی فوراً پیچھے تھو تھو کرنے لگے، یہ ہے تبرہ. سمجھ میں آیا؟ اچھا منظر نظر آیا، خوبصورت دکھائی دیا، فوراً آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگے. جیسے ہی بد شکل سامنے آیا آنکھیں بند کر لیں. وہ تولا، یہ تبرہ. اچھی آواز آئی غور سے سننے لگے، ارے کیا ترنم ہے، کیا عمدہ پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا بیان کر رہے ہیں. اور جیسے ہی گدھے کی طرح کی آواز آئی فوراً کان بند کر لیا. وہ کان سے سننے کے لیے للک، تولا، اور یہ کان کا بند کرنا تبرہ. توجہ کر رہے ہیں آپ دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے، ہر چیز آپ کو ملے گی. تو معلوم ہے فطرت میں ہے آپ کے بھی. کائنات کی فطرت میں بھی دو طاقتیں ہیں، ایک کھینچتی ہے اپنے طرف اور ایک دفاع کرتی ہے دوسرے طرف. یہ گریویٹی اور اس کا قانون تولا اور تبرہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو کھینچتی ہے وہ ہے تولا اور جو دفاع کرتی ہے وہ ہے تبرہ. تو معلوم ہے فطرت کے اندر بھی تولا اور تبرہ. تو اب آپ کے بھی نفس میں اللہ نے تولا اور تبرہ رکھا. اسی لیے کہا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان. اسی لیے تو اللہ نے تم کو ایمان محبوب قرار دیا ہے. ایمان کو تم کو، تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. اور یہ ایمان جو محبوب قرار دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے محبوب قرار دیا تاکہ تمہاری دل جو ہیں وہ زینت یافتہ ہو جائیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد کہا کر رہا الیکم الکفر والفسق والعصیان، اور تمہارے لیے نفرت آمیز قرار دیا اللہ نے کفر کو، فسق کو اور معصیت کو. پھر سے پڑھوں، یہ آیت ہے سورہ حجرات کی. لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے طرف ایمان کو محبوب قرار دیا. اور اس کے بعد ایک قید بھی لگا دی سمجھنے کے لیے کہ زینہ فی قلوبکم، اسی ایمان سے تمہارے دلوں کو زینت بھی دے گا. اور اس کے مقابلے میں کون سی چیز ہے؟ اس کا تین. پہلی چیز کفر، دوسری چیز فسق، تیسری چیز عصیان. اور کہا ان تینوں کی نفرت دے دی تمہارے دلوں میں. کفر و فسق و عصیان، ان تینوں کی نفرت قرار دے دی. آپ ملاحظہ کریں، اب یہ اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان، الایمان، یعنی اللہ نے ایمان کو محبوب قرار دیا ایک، اور مقابل میں تین. اب یہ ایمان جو مقابلے میں آیا یہ کون سا ایمان ہے؟ الایمان. قرینہ بتا رہا ہے، جیسے ہی قرآن نے کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اسی سے زینت ملنے والی ہے. تب نبی سے پوچھئے کس ایمان کی وجہ سے زینت ملتی ہے؟ تب نبی نے فرمایا یا علی حبک الایمان، آپ کی محبت ایمان ہے. اور دوسری جگہ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے زینت دو اپنی مجلسوں کو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ان کے کہنے پہ یاد آیا، یہ بھی مسلم حدیث ہے کہ جب پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ در جنت پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا نام ہے. پہلے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی ناصر اللہ. علی جو ہے وہ اللہ کا ناصر ہے. دوسری بھی عبارتیں بہت سی ہیں، مختلف حدیثیں ہیں. اور تیسرا لکھا ہے فاطمہ امۃ اللہ. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو بھی شخص ان سے محبت رکھے اللہ کی رحمت اس کے اوپر. جو بھی ان سے محبت رکھے من احبہم تو اللہ کی رحمت، علیہم رحمت اللہ، جو ان سے محبت رکھے ان کے اوپر رحمت. وعلی من، اور وہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت. یہ در پر لکھا ہے جنت کے. تو جب تک یہاں نہیں رٹو گے وہاں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے یہاں رٹ لو، دل میں بیٹھا لو، اور جب انسیت رہتی ہے تو چیز کو دیکھنے کے بعد انسان بھڑکتا نہیں ہے، چونکہ پہلے سے تو الغرض یہ ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور وقت بھی تمام ہو گیا، لیکن ابھی تو بڑے دلائل آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ اللہ نے کیسے اور کس بنیاد پر. اصل جو ہے یاد رکھیے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں. اور ایمان کو مستحکم ہونا چاہیے، محکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. ایسے ایمان ہونا چاہیے کہ رگ و پے میں ایمان بھر جائے. حضرت عمار جو ہیں، عمار ابن یاسر، یہ عام انسانوں میں ہیں. ان کے لیے نبی نے فرمایا کہ عمار کے اندر ایمان ایسے ہی بھر گیا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. تو آپ سوچئے جب عمار کا یہ درجہ ہے تو سلمان کا کیا ہوگا اور ابو ذر کا درجہ کیا ہوگا. تو اب اس طرح سے ایمان آنا چاہیے، ایسے ایمان پیوست ہونا چاہیے. دیکھیے ایمان کی پیوستگی کی پہچان کیا ہے. عمار کے لیے تو نبی نے کہا تھا کہ ان کے خون میں جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں ویسے ایمان دوڑ رہا ہے. لیکن اب ہم جانے کیا ہے کہ نہیں ہے. عمار جیسے جتنے ہیں انہی سے پہچان میں آئے گا. اگر ایمان کھل کے آ جائے سامنے تو پتہ چل جائے گا کیسے. تب عمار کی جو قتل ہوا تو ہو گیا، مگر ایسا چانس تو نہیں آیا کہ کچھ پتہ چلتا. لیکن ایک ایسا تھا جو علی کا چاہنے والا اور علی کی محبت اور علی کا ایمان اس کے رگو پے میں تھا. تو اس کی ذات ایسی تھی کہ جہاں سے کاٹا وہیں سے علی نکلنے لگا. یہ دلیل ہے کہ اس کے رگو پے میں علی کی محبت ہے اور ایمان ہے. آپ دیکھ لیجئے میثمۃ عمار، وہ تھے عمار، یہ میثمۃ عمار، کہ جب زبان کاٹی گئی تو زبان سے بھی علی ہی علی نکلا. بس دیکھیے، غور کیجئے، ایک بات آئی ہے شریف تو سنتے جائیے. صرف دو ہی ذکر ایسے ہیں کائنات میں جو مرنے کے بعد بھی لوگوں سے سرزد ہوئے. ایک ذکر ذکر خدا ہے اور ایک ذکر ذکر علی ہے. یہ دو ہی ذکر ایسے ہیں کہ دنیا میں لوگ مر گئے اس کے بعد بھی زبان سے بولتے رہے. ذکر خدا جو ہے وہ ایک جگہ پہ، ذکر علی ابھی آپ نے سن لیا. جیسے ہی میثمۃ عمار کی زبان کاٹی گئی ویسے ہی وہاں سے علی نکلا. تو ذکر علی ہو گیا نہ مرنے کے بعد. اور ذکر خدا جب حسین کا گلا کاٹ دیا گیا تو سر آپ کا نوک نیزہ پہ رکھا گیا تو وہاں سے تلاوت قرآن کی آواز آئی. تو دو ہی ایسے شریف ذکر ہیں کہ جن کے ذکر کو مرنے کے بعد بھی مردے کی شکل میں لوگ جس کو سمجھتے ہیں وہ بول رہا ہے.
روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جب نوک سنا پر بلند کیا گیا تو یہ سر سے تلاوت قرآن آتی رہی. یہ ایسے معجزات ہیں کہ جن کا انکار کائنات نہیں کر سکی. اور آپ سورہ کہف کی ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ یہ دیکھیے وہ بھی کوفے میں. اور کیوں ایسا ہوا؟ بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک بات عجیب و غریب ایک عالم باخبر نے لکھی کہ بات اصل یہ تھی کہ جناب زینب اور ام کلثوم تمام بیویاں ننگے سر تھیں، ان کے سر پر چادر نہیں تھی، تو ظالم جو ہے ننگے سر لے جا رہا تھا سرے بازار، اور سارے لوگ نگاہ بھر کے دیکھ رہے تھے. امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ تھا. آپ نے جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دی ساری نظریں ادھر چلی گئی. زینب ام کلثوم کو بے پردگی سے بچایا. آپ اندازہ کیجئے عزیزو، یہ کوفہ تھا، کوفے میں زینب جہاں کی شہزادی تھی وہاں بے ردا گئی تھی. آپ دیکھیں کوفے کا ماحول بڑا خراب تھا، اور اس قدر خراب تھا یہ ماحول کہ دوست دشمن پہچان میں نہیں آتا تھا. پہچان نہیں سکتے تھے کون دوست ہے کون دشمن ہے. بہت ہی حالات خراب تھے. روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو چھپاتا تھا، یہاں تک کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے. عزیزو، جس شب میں آج کی شب 4 محرم کو دن گزار دیا آپ نے، آج یاد مناتے ہیں حسین کے ایک صحابی حبیب ابن مظاہر کو. کہتے ہیں کہ حبیب جیسے ہی کھانے کے لیے اپنا لقمہ اٹھائے ویسے ہی دق الباب ہوا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں. عزیزو، اس کے لیے ایک فقرہ ملتا ہے کہ جب 9 محرم قریب آ گئی اور پسر سعد جو ہے وہ تمام اپنی فوج کو اکٹھا کر رہا تھا، یکے بدیگر شام سے فوجیں آ گئی تھیں. ایک روایت مشہورہ کے مطابق 30,000 سے زائد کی فوج تھی، اور فوج پر فوج چلی آ رہی ہے. تو بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بھیا یہ لوگ فوج جمع کر رہے ہیں، آپ بھی کسی کو بلائیے. تو آپ نے فرمایا بہن میں کسے بلاؤں؟ اور اس کے بعد آپ نے ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، جن کی منزل یہ ہے کہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، خط لانے والا دق الباب کیا. کون ہے؟ کہا میں حسین کا خط لانے والا ہوں، انا برید الحسین. بس نکلے حبیب ابن مظاہر باہر، خط لیا، پڑھ کے اپنے کلیجے میں رکھ لیا اور رکھ کے اندر داخل ہوئے اور پھر کھانا کھانے لگے. زوجہ نے پوچھا کیا تھا اور کون تھا؟ کہا حسین کا خط تھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس میں لکھا ہے کہ اے حبیب، تیرے نانا کا نواسا حسین نرغہ عدا میں گھرا ہے، اب مدد کی ضرورت ہے. اور القاب میں یہ لکھا تھا کہ ایک بندہ حسین کی جانب سے، یہ خط ہے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. عزیزو، بیوی نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب ابن مظاہر یہ سوچ کے کہ امتحان لیں بیوی کس قدر حسین سے محبت کرتی ہے، آپ نے سر جھکا کے کہا کہ مجھے کیا، 2 کے درمیان جنگ ہے، مجھ سے کیا مطلب ہے؟ کہ واہ حبیب، فرزند رسول تجھے نصرت کے لیے بلا رہا ہے اور تو کہتا ہے مجھے کیا مطلب ہے؟ تو تو گھر میں بیٹھ، تلوار مجھے دے اور میں جاؤں گی رسول کی نصرت کرنے کے لیے. بس جیسے ہی حبیب نے سنا، سر اٹھا کے نگاہ کیا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کتنا چاہنے والی ہے.
اگر ایسا ہی ہے تو دیکھ پھر میں جاتا ہوں، کوفے میں رہنا، اور میں جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے جاؤ۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اتنی دور لے جا کے گھوڑے کو کھڑا کر، کوفے کے باہر حالات اتنے خراب ہیں کوئی جاننے نہ پائے، اور میں چھپ چھپا کے آتا ہوں تجھ تک۔ ظاہر کے راستے کو طے کرنے میں دیری ہوئی تو غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے کہ گھبرا نہیں، اگر آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی مصیبت کا وقت ہے حسین پر کہ غلام اپنے سے تیار ہیں کہ حسین کی مدد کو جائیں۔ عزیز و حبیب نے مظاہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ادھر کا تو یہ منظر تھا اور ادھر کا منظر یوں تھا۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ گھوڑے پہ جب سوار ہو کر کے حبیب تیزی سے وہاں پہنچے تو تمام اصحاب حسین اور حسین دم در کھڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو کدھر سے گرد اڑ رہی ہے، کوفے سے کوئی میرا چاہنے والا آ رہا۔ اصحاب آگے بڑھ گئے دیکھنے کے لیے۔ عباس علی آگے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ خیر مقدم کریں۔ جیسے ہی حبیب دکھائی دیے سب نے کہا صلی علی، نبی پہ صلوات پڑھی جانے لگی۔ خیمے میں آواز گئی، جیسے ہی بی بی زینب دوڑ کے آئیں اور پوچھا فضہ خیر تو ہے، یہ کیوں درود پڑھا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ حسین کا ناصر و مددگار حبیب آیا ہے۔ بس زینب نے کہا اے فضہ، حبیب کے پاس جا کے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ یہ فرزند فاطمہ آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز و فضہ نے بڑھ کر کے آواز دیا حبیب، ارے سنو تم کو، شہزادی زہرا حضرت زینب نواسی رسول سلام کہہ رہی ہے۔ عزیزو، جیسے ہی یہ سلام کے لفظ سنے حبیب نے سر پیٹ لیا۔ اللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ آل محمد مجھ جیسوں کو سلام کہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو زینب اولیاء کا سلام آئے؟ زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگے۔ عزیزو، یہ حبیب وہ ہیں کہ حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ روایتوں میں ہے کہ بچپنے میں حسین اپنے نانا کے ساتھ جب چلتے تھے تو حبیب ان کے قدم کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ ان حبیب کو دیکھ کے رسول نے بھی حبیب کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اصحاب نے دیکھا کبھی کسی بچے کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھا نہیں حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ وہی ہوگا جو میرے لال حسین پہ اپنی جان قربان کرے گا۔ عزیزو، روایتوں میں ہے کہ حبیب نے دریغ نہیں کیا، بنی اسد کو سمجھانے گئے، ان کو پلٹا کے لانے بھی گئے، صحیح اور کوشش کی، اور جب وقت آیا نماز کا اور حسین ابن نمیر نے امام کے ساتھ گستاخی کی، جب امام نماز کے لیے مہلت لے رہے تھے، جیسے ہی گستاخی کی حبیب کود پڑے اور گھوڑے پہ اپنے لیے تلوار کو حمائل کیے ہوئے کھڑے تھے۔ کہا او زانیہ کے بیٹے، تو امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ایسا وار کیا کہ پہلے ہی وار سے گرا گھوڑے سے اور مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد کود پڑے فوج کے اندر، ادھر جنگ کرتے رہے، حسین نماز پڑھتے رہے۔ ارے حبیب نے بھی نماز اشاروں میں ادا کی ہوگی۔ عزیز حسین نے سلام کہا، ادھر سے ایک آواز آئی علیک من السلام، یا آقا میری مدد کیجئے۔ حبیب گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، حسین قریب پہنچے۔ عزیزہ، لکھا ہے کہ ایک صحابی امام حسین کے ساتھ دوڑ کے قریب پہنچے تو حبیب کی طرف دیکھ کے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ تو اشارہ کیا صرف ایک ہی وصیت ہے کہ حسین کی حفاظت کرنا میرے باپ۔ عزیزو، اس قدر حبیب کی شہادت کی بنیاد پر حسین علیہ السلام کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ مقاتل میں لکھے ہیں جاؤ الکسار علی وجہ الحسین
حسین، حسین کے چہرے پہ چہرہ آپ کا پھٹنے لگا، شکستگی آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہو اے مولا، ایک دوست کی موت پر آپ کے چہرے میں شکستگی آ گئی، ارے ابھی تو منزل بہت بڑی ہے، ابھی تو علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، ابھی تو عباس کو دریا پہ رونا ہے، ارے ابھی تو آپ کو علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے جانا ہے، ارے پانی مانگنا ہے، حسین ابھی تو وہ وقت آئے گا کہ گھوڑے پہ کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا، ارے آواز آئے گی خیمے سے نکل کے زینب ایسے لجام کو پکڑیں گی، میرے ماں جائے سوار ہو جا، حسین آواز دیں گے حبیب ارے اٹھو، اٹھ کے اپنے امام کو سوار کرو، زہیر اٹھو اپنے امام کو سوار کرو، کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرے، عزیز و تنہا جانے والے آقا ابھی تو بڑی منزل ہوگی، ارے بچی آپ کا قدم پکڑے گی، آواز دے گی بابا ہمیں کربلا میں تنہا نہ چھوڑیے، مدینہ پہنچائیے، سیعلم الذین ظلموا أَیَّ انقلب